بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارا جو سیرہ دورہ کا لیکچر ہے، یہ پوری سیرہ مبارکہ میں سب سے اہم ترین لیکچر ہے میرے خیال سے۔ آج ہم انشاءاللہ ہجرت مدینہ کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دور بعثت میں مکی دور کے پہلے 10 سال ہیں اس کا خلاصہ بھی اپنے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اس آج کے لیکچر کو سب سے اہم ترین لیکچر کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ پوری سیرہ مبارکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بعد اور طائف سے واپسی کے بعد جب آپ نے مکہ کے علاوہ دیگر قبائل میں جو حج میں آتے تھے ان کو دعوت دے کر اور ان کو اپنا ہم نوا اور ہم مشن میں شامل کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے پھر یہ ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا، بھی آپ آگے چل کے سن بھی لیں گے۔ تو یہ بیسیکلی یہ مسلمانوں کے لیے، یہ اسلام کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، شاید واحد ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے آپ اس لیکچر کو حرف بہ حرف سنیں، ایک ایک سیکنڈ کو سنیں کہ جو کائنات میں سب سے بڑا انسانیت کا اندر ٹرننگ پوائنٹ ہوا تو اس کے سیاق و سباق اور اس میں کیا قربانیاں لگی، اس سب کو سننا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیشن کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اور اس کے بعد اسلام دیکھیں کیسے آج تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو آپ کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر بھی ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہو جانی چاہیے کہ پھر اس کے بعد بس اسلام کو دن بہ دن فائدہ ہی پہنچنا چاہیے آپ کے ذریعے۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں بہت سی کتابوں کے ون لائنر ڈھونڈتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، کچھ میرے نوٹس میں درجنوں کے حساب سے پہلے لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو آج کے اس دو لیکچر کی مناسبت سے جو میں ون لائنر لایا ہوں وہ ذرا سب سے پہلے سن لیجئے کہ خزرج کے لغوی معنی ہے ٹھنڈی ہوا، یعنی جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ خزرج کے 6 لوگوں نے، آپ آگے سننے والے ہیں وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں سال میں مکی دور میں۔ تو وہ خزرج قبیلے نے جو اسلام قبول کیا تو اس کے نام کے لغوی معنی ہے ٹھنڈی ہوا، اور اوس کے معنی ہے عطیہ، گفٹ۔ تو بہرحال یہاں رک کے بالکل آغاز میں لیکچر کے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کے اوپر کچھ پٹ کیجئے، کچھ سوچئے، اور آج جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ بیسیکلی ایک لائف لانگ پلاننگ ہے۔ آج کے بعد آپ کو اپنی زندگی کو ری کیپ کرنا چاہیے، ری شیڈیول کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک میکانزم بنانا چاہیے کہ میں کم از کم میری وجہ سے دین کو ٹھنڈی ہوا پہنچے، جیسے اس وقت خزرج کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ٹھنڈا ہوا، اور آپ دیکھ لیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ، 2 لاکھ صحابہ، جتنے بھی لاکھوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہ پہنچی ہو۔ اور آپ اپنے آپ کو آج پٹ کر لیجئے، اپنے آپ کا ایک سیلف کیتھارسس کر لیجئے، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے کہ کیا ہماری طرف سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں؟ اس وقت امت کے 2 ارب لوگوں کے اور نوجوان نسل کے ایمان کے اوپر جو ڈاکہ ڈل رہا، روز ڈل رہا، بلا ناغہ ڈل رہا، اور ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے بقول میرے استاد محترم طاہر عبدالرزاق صاحب کے کہ ایمانوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے آپ کو کھپائیے اور پورے کا پورا کھپائیے اور کوئی میکانزم بنائیے۔ اس لیے بھی آج کا یہ لیکچر سننا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی کمال بات، سیرت کبریٰ کے جو رائٹر ہیں وہ اپنی جلد دوم میں لائے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر 751 ہے۔ تو مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری صاحب کی یہ بات سن لیجئے، ان کی کتاب کا یہ حوالہ ہے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی مجھے یقین ہے کہ جو تھوڑا سا بھی درد رکھتا ہے دین کے مٹنے کا، دین کے اوپر حملے کا، یلغار کا، وہ ساری زندگی کے لیے ان الفاظ سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکے گا۔ اگر یہ الفاظ آپ کے یہاں بیک آف مائنڈ میں اگر آپ کو وہ پنچ کرتے رہے تو یہ ایک ٹیسٹو میٹر ہے کہ آپ سمجھ لیں آپ دین سے صحیح محبت اور درد رکھنے والے ہیں۔ اور اگر آپ آج نے سن لیا اور اس کے بعد آپ بھول گئے اور 2 دنوں کے بعد آپ پھر وہی روٹی کپڑا اور مکان اور وہی آپ کی ایک گھسی پٹی لائف ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ بہت خطرے میں ہیں۔ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، عجیب الفاظ ہے۔ انہوں نے کہا انسان تھوڑی مدت تک مالی نقصانات اور جسمانی اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ احمد صاحب، انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے جان، مال اور اپنے جسم پر مصیبتیں برداشت کرتا ہے، مگر یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے اہل و عیال،
سے علیحدہ ہونا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، مال و دولت کو چھوڑنا، کیریئر کو چھوڑنا، تباہ کرنا، اور اپنے تمام معلوفات زندگی، یعنی کہ زندگی میں جس جس چیز سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں سے، کسی کو کوٹھی سے محبت ہے، کسی کو ڈیفنس کے پلاٹ سے محبت ہے، کسی کو ایک انڈسٹری یا 2 انڈسٹری بنانے سے محبت ہے، یہ خود پٹ کیجئے، خود سوچتے رہیے. ان تمام چیزوں کی محبتیں آپ بھی لے کے بیٹھے ہیں، صحابہ بھی لے کے بیٹھے تھے، اور انسان سارے لے کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ان تمام چیزوں پہ ایک دفعہ اگر آپ اپنی جان نثاری لگا دیں تو ایک دفعہ لگانا بھی آسان ہے، لیکن اس ایک مختصر سی زندگی کے جو 40 50 60 سالہ سپین ہے آپ کی میری زندگی کا، اس مختصر سی زندگی میں یہ 40 کے 40 سال کھپ جائیں، 50 کے 50 سال کھپ جائیں کس چیز میں، کہ یہ دیکھو یہ میں کھڑا ہوں، اوور مائی ڈیڈ باڈی میری لاش سے گزرو گے تو اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے. یہ خلاصہ ہے. اتنی کمال بات انہوں نے لکھ دی کہ یہ مستقل کرنا، اور اس کے لیے کیا کہا، بے کسی اور غریب الوطنی، یعنی اپنا وطن چھوڑ کے چلے جانا، سب کچھ قربان کر دینا، یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے. اور یہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارک، ہر ایک کی زندگی مبارک کا مشن تھا. تو بس ویسے سیرت سن لینی، بس ویسے واجبہ کر لینی، وہ ربیع الاول میں اب آگے آ رہا ہے تو ربیع الاول میں سیرت کانفرنسیں کر لینی، لیکن اس کا آپ کبھی اپنے آپ سے پوچھیں جو ہو رہا ہے سب کچھ، اس کو ٹیسٹو میٹر لگا کے دیکھیں تو صحیح کہ کیوں تبدیلی نہیں آ پا رہی، بلکہ دن بدن حالات ہی بگڑتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے، یا جو میرا وقت بچ گیا میرے اپنے جان مال اور اس کے کیریئر سے، میرے بزنس سے، اس سے کوئی وقت بچ گیا تو اس کے یعنی کہ وقت کیا بچا، صرف سنڈے کو، اور سنڈے کو آ کے پھر اس میں سے کوئی ایک آدھا گھنٹہ کبھی سن لیا، کبھی لیکچر نہ سنا، کبھی سننا تو بات ہی نہیں ہے بھائی. بات تو یہ ہے کہ اس میں کھپنا اور اپنا پارٹ پلے کرنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اس کی اصل روشنی ہے اس کو ایسے کھول کے بیان کروں گا. تو یہ آغاز میں ہر دفعہ آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کے آتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی ثواب کمانے کا کام نہیں ہے، یہ ثواب تو ملنا اس راہ میں ابھی سوچا ہی نہیں تو ثواب مل گیا، لیکن اصل تو یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیے. آج کے ہمارے لیکچر میں 2 بہت اہم ٹاپکس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو پھر 13 سال ہجرت مدینہ تک، بیت عقبہ اولا ثانیہ اور پھر ہجرت مدینہ، ان 2 ٹاپکس پہ ہم آج انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں جہاں پہلے ہم نے پچھلا لیکچر ختم کیا تھا کہ طائف میں، طائف کے فلسفہ، طائف کی فلسفی، طائف سے سبق کیا لینا چاہیے، اور اس سبق کے بعد مجھے آپ کو فوراً اپنی زندگی میں کیا چیزیں لانی چاہیے، کیا نکالنی چاہیے. سیرت کو صرف اس رخ سے پڑھیں اور سوچا کریں. تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کر دیا تھا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول نے یہ نہیں کہا، ریکارڈ نہیں ہے کہیں ہسٹری میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ہم بائیکاٹ میں بیٹھے رہے ہیں، شیب ابی طالب میں محصور رہے ہیں، ہمارے بزنس لوٹ گئے ہیں تو 6 ماہ دیجئے بزنس ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں. ہم انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، کھانے کو نہیں ملا تو تھوڑی پاور گین کر لیتے ہیں، تھوڑا معاشرے میں بھی پاور گین کر لیتے. کسی کے احمد صاحب ایک لفظ نہیں ہے، جیسے باہر آئے اسی وقت اس مشن پہ اتنے % ویلوسٹی کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ، 2 چند اور سہ چند کئی گنا مینی فولڈز اس کی ویلوسٹی کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کے گئے. یہ پوائنٹ کے اوپر اگر کبھی آپ بیٹھ کے سوچ لیں تو انسان کی عقل میں نہیں سماتا کہ کیا ایسا بھی جنون اور ایسی بھی فدائیت ہو سکتی ہے. الحمدللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فدائیت دکھائی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں طائف سے باہر تو اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ڈبل سے بھی ڈبل محنت ہو گئی. پھر آپ محلے گلی کوچے میں، ہر بازار میں، کیونکہ وہاں جو بازار ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے، وہاں تو حج کے موقع پہ آئے ہوئے جو پورے عرب کے لوگ تھے وہ ساتھ اپنا مال بھی لاتے تھے، اور بہت بڑے بڑے بازار لگتے تھے 2 ماہ کے لیے. غالباً اکاز کا جو میلہ ہے وہ 2 ماہ لگتا تھا. تو اب 2 ماہ کے لیے وہاں پورا عرب بیٹھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک وہ عوامی اجتماع کی جگہ پہ جاتے اور اس کو بھرپور اس موقع کو یوز کرتے. آج یہ بھی سیرت سے سیکھنے کی چیز ہے کہ جہاں اجتماع سب سے زیادہ ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے. تو ان سوشل میڈیا کے اوپر آ کے آپ کو زیادہ اپنی ساری چیزیں بہترین طریقے سے، وہ روایتی طریقوں سے ہٹ کے پیش کرنی چاہیے. تو بہرحال وہ تبلیغ جو ہے وہ بہت 2 چند ہوئی. اس میں آپ
دو لوگوں پہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، سب پہ ہی ہوتی تھی لیکن دو بڑے بالخصوص تھے. ایک زائرین کہ جو پورے عرب سے، پورے آپ کے عرب پینسولا سے وہ آتے تھے اور حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور دوسرا محنت ہوتی تھی بازاروں میں کہ جتنا بھی ٹریڈ ادھر ہوتی تھی، جتنے بھی یہ میلے لگتے تھے، تو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور محنت کرتے تھے. لیکن جو آج کے تمام مسائل کو امت کے حل کر سکتا ہے، وہ لائن، وہ پوائنٹ اب آ رہا ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ پکا بندوبست کیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے کہ ہم کسی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام اور پروگرام یہ چلنے نہیں دیں گے، آپ کی دعوت نہیں چلنے دیں گے، آپ کا مشن نہیں چلنے دیں گے. اس کے لیے آپ یقین جانیے انہوں نے دنیا میں کوئی پاسبل طریقہ ایسا نہیں ہے جو دشمن اور باطل استعمال کر سکے اور انہوں نے نہ کیا ہو. کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ جس کو جو جسٹ نیم اٹ کہ شدید اس کی پرزیکیوشن اور شدید اس کا پریشر اور پھر بائیکاٹ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑے لالچ، سب سے بڑا آپ کو وہ پیشکش، سب کچھ کی، سب سے بڑی پیشکشیں کی گئی، سب کچھ کیا گیا. انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ کوئی آپ سے ملنے نہ پائے. آپ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتا ہے، پڑھا ہوا کیا ہے کہ وہ اتنا مکے کے حالات تھے کہ وہ آ کے یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہچانتے نہیں تھے تو میں کیا ملوں. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ وہ ادھر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور حرم میں اور کہتے کہ وہ خاموشی سے رہتے اور اس کے اوپر آب زمزم پہ گزارا کرتے رہے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مہمان سمجھ کے لے جاتے اور پھر اس طرح جب ان سے پوچھا تو یعنی اتنا ڈر خوف آج کسی 55 ملکوں میں نہیں ہے، پھر کام نہیں ہو رہا. تو کوئی ملنے نہ پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے آنے سے پہلے کان بھر دو. مشرکین مکہ نے کوئی 20-25 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس کا کام ہی یہی تھا کہ جو زائرین آئیں گے اور جو بھی پورے عرب سے لوگ آئیں گے تو pہلے ان کے کان بھر دیں، پہلے ان کو جا کے وہ برین واش کر دیں کہ تاکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ لے سکے. نہ ملنے دیتے تھے، نہ پیغام کو چلنے دیتے تھے، مستقل جماعت بنا کے کام کرتے تھے. اعلان تبلیغ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر پا رہے، پھر وہ اپنا کام اس طریقے سے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے آپ اور آپ کا مشن اس کے اوپر باقاعدہ جماعت بن کے ٹارگیٹڈ تھا. یعنی ان کا بہت ویل پلانڈ اور ویل ایگزیکیوٹڈ قسم کے پلانز تھے. اب اس کے مقابلے میں یہاں میں رک کے ایک پوائنٹ لے کے آیا ہوں، وہ آپ ضرور سن لیجئے. ہمارے 55 اسلامی ممالک میں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس کا حل بھی اب یہاں آ گیا. وہ جس مقام پہ ہم آگے اب رک گئے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ وہ بھی اپنی آخری حد تک لگا کر اپنا کام کر رہے ہیں. دونوں چیزوں کو سمجھیں اور اس کے بعد پھر آپ آگے کچھ سٹیٹس سن لیجئے اور پھر آپ کو یہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ سب تو زیادہ مسئلہ ساڈا ہے. سارا کا سارا مسئلہ ہمارا ہے، باطل کا نہیں ہے. یہ جو ایک پھیلا دیا گیا جی کہ باطل بڑا ایڈوانس ہے، بڑا کام کر رہا ہے، بڑا ویل پلانڈ ویل آرگنائز کر رہا ہے، تو یہ سیرت تو یہاں کچھ اور کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن لے کے چل رہے اور وہ پیرالل اپنا لے کے چل رہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسی کو آپ آج پٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس لے کے آیا ہوں کہ صرف سوشل میڈیا کو لے لیجئے. میں نے یہ کچھ سٹیٹس جمع کیے دنیا کے بڑی بڑی اس کی ریسرچ جو سائٹس ہیں اس سے، تو 37 لاکھ ویڈیوز روزانہ یوٹیوب پہ آ رہی ہیں. مائنڈ یو احمد صاحب، 37 لاکھ ویڈیو روزانہ یوٹیوب پہ آ رہی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میری یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے یہ سارے پوائنٹ سنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اس کو ذرا کلپ کر لیجئے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، سیرت کہتی ہے، اور ان کو کرنے دو جو کرنا ہے. جب ہم اپنا نہیں کر رہے اور وہ 24/7 سوئے جاگے بغیر کھپ کے اپنا کام کر رہے ہیں تو وہی نتائج آئیں گے کہ آج آپ کے لوگوں کے ایمان کی لوٹ سے لگی ہے. 37 لاکھ ویڈیوز روزانہ آتی ہیں. 1.5 کروڑ کریٹرز ہیں جو یوٹیوب کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں. اس وقت بھی یوٹیوب کے جو یوٹیوب پہ جنہوں نے یوٹیوب کو جو یوز کرتے ہیں وہ 8 ارب میں سے شاید 3 ارب ہے. اٹس اے مائنڈ بلوئنگ یار، اٹس اے مائنڈ بلوئنگ. تو بہرحال 1.5 کروڑ کریٹر ہیں. چلو ہم چھوڑتے ہیں اس سٹیٹس کو. 1 گھنٹے میں 550 گھنٹے اپلوڈ ہو رہے ہیں. 1 گھنٹے میں
ایک شخص آپ ہیں, آپ 1 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, بٹ یو ہیو گوٹ سو مینی چوائسیز. وہ جو کہتے ہیں نا ریٹینشن پیریڈ, وہ یہاں سے سمجھے کہ اس کے پاس ایسے انگلی گھماتا جا رہا, اور وہ اس میں 550 گھنٹوں میں سے وہ پک اینڈ چوز کرے گا کہ میں نے سننا کیا ہے. اب اس کو بھی ذرا کپل رکھے, کیونکہ اگے جڑا نا ہم مولوی کی کر دینے اس کا کاؤنٹر, وہ ذرا سننا ہے تسی. تو 7 کروڑ 17 لاکھ پاکستانی, 22 کروڑ میں سے تقریباً 7.5 کروڑ پاکستانی یوٹیوب پہ ہیں. اور یہ کیا بنتا ہے, یہ 32% آبادی کا بنتا ہے. اور اس میں جو جین زی ہے کہ جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے, یا اس کرائٹیریا میں, اس ایریا میں پیدا ہوئی ہے, وہ 50.6% ہے. اور یہ 50.6% جو ابھی 20 سال کے اس کے پیٹے میں ہے ایج کے, وہ 50% ہے آپ کے یوٹیوب پہ. اور اس کا روزانہ یوٹیوب اور اس کو سوشل میڈیا, یو جسٹ نیم اٹ, کہ فیس بک ٹاپ پہ ہے دنیا میں, لیکن اب وہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہے, نمبر 1 یوٹیوب آ رہا ہے. تو یوٹیوب, فیس بک, انسٹا, ان سب کے اوپر 50% آپ کی جین زی ہے, کہ جو ابھی بیچاری صرف 20 اور 21 سال کی ہے, اور وہ روزانہ 8 گھنٹے ایوریج اس کے اوپر بیٹھتی ہے. اب اس نے 8 گھنٹے بیٹھنا, 550 ویڈیوز آنی, اس میں سے ہم کتنے ہیں, ہم دین کی بیاری کرنے والے کتنے ہیں, دین پہ آنے والے اعتراضات روکنے والے کتنے ہیں. اور اس کو جب آپ سم اپ کریں گے, اول تک کرتا ہی نہیں کدی کسی نے, یہ آئی نو اٹ ویری ویل, اے کیتا ہی نہیں کدی کسی نے. کیوں کریے بھائی, موج لگی ہوئی ہے, کسی کے نام کے ساتھ خلیفہ ہے, کسی کے نام کے ساتھ فلاں حضرت ہے, کسی کے نام کے ساتھ فلاں حضرت ہے, لگی رہو. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ فیکٹس اور حقائق سے جان بوجھ کر یہ سارا طبقہ وہ دوسری طرف چیزوں میں آپ کو لے کے چل رہا ہے. اور یہ فیکٹس ہیں کہ 550 گھنٹوں میں ہمارا 1 گھنٹہ اگر ہوگا تو اس کے پاس وہ بظاہر لبرلزم کے اعتراضات والے ڈاکٹر آپ کے یہاں ہیں, آپ کے ایتھسٹ ڈاکٹر یہاں ہیں, وہ روزانہ اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھے تو صحیح, میرا تو ڈاکٹروں سے روز کا بیٹھنا اٹھنا ہے. تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس تو زندگی میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہیٹس آف, اور وہ چاہے اسلام کے خلاف یا لبرل ہیں, لیکن ان کی محنت تو دیکھیں کہ وہ مستقل آپ کے ہاں یہ ویڈیوز پھینکتے ہیں اسلام پہ اعتراضات کی. پاکستان کے میں ڈاکٹروں کے آپ کو نام لینا شروع کر دوں, یہ PhD ڈاکٹرز ہیں. تسی جڑا لے آ کے کہہ دو گے جی کہ ساڈے تے فلاں حضرت جڑے نے وہ تے انہاں کول وقت نہیں ہوندا, وہ بہت بیزی ہیں, تو یہ ڈاکٹر کہاں سے وقت لا رہا ہے. اور ہمارے لیے تو ڈرائیونگ فورس ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حوض کوثر پہ جام لینا ہے. وہ ڈاکٹر تو دہریہ ہو چکا, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, وہ ڈاکٹر تو لبرل ہو چکا, وہ ڈاکٹر تو سیکولر ہو چکا, اس کے پاس تو ڈرائیونگ فورس نہیں, وہ پھر بھی اس کے ویڈیو چینل سن لیجیے آپ. اب ڈاکٹر تیمور الرحمان لمز کے ہیں, میں کہتا ہوں اتنی محنت, میں جانتا ہوں, میں خود لمز میں جاب کی ہے, میں جانتا ہوں کہ ان کی لائف صرف اپنے کریکلم کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے, لیکن وہ اتنی مستقل ویڈیوز پھینکتا ہے. آپ ادھر حق والوں میں سے کوئی ویڈیو دکھا دو, پھر جو جس ٹون میں, جس پچ پہ, اور پھر جس ریشنیلٹی کے ساتھ وہ اپنی اس مواد کو, اپنے کنٹینٹ کو پیش کرتے ہیں, دیٹس another story, that's another big game. That shows کہ وہ کتنا ویل آرگنائزڈ اور مینرزم کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. سید مزمل صاحب ہیں, شاید یہ بھی ڈاکٹر ہیں, کہاں تک آگے وہ, یہ روز ویڈیوز لگاتے ہیں. تاڑے سارے ہیں تو زیادہ بیزی رہے, لیکن یہ بات یہ ہے کہ آپ یہاں ویژن لیس لوگ ہیں, اور یہاں کام کرنا نہیں, ہڈ حرامی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا. 27,040 انفلوئنسر ہیں پاکستان میں, 27,040 انفلوئنسر. میں نے یہ پرسوں کیا, یہ موڈش جو ان کا ریسرچ ہے اس کی ویب سائٹ پہ دیکھا, جس کے 5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہیں. ان 5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر والوں میں 5 لاکھ بچے, 5 لاکھ نوجوان ان کو سنتے ہیں. کتنے ہم لوگ ہیں کہ جو دین کو ابیاری کرنے والے ہیں. میں نے یہ 2-3 دن یہ کیا, میرا دماغ پھٹ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا ہم جواب دیں گے روزے محشر, کی کام کیتا سی, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. 17 بلین ویوز لیتا ہے ایک دن میں شارٹ, یہ جو ریل جسے کہتے ہیں نا یوٹیوب کی, 70 بلین, اربوں میں پہنچ رہے ہیں ان کے ایک دن کے 24 آورز میں.
would you believe کہ 70 بلین ویوز ہیں. کتنے ہمارے ہیں اس میں ون لائنر؟ خاموش, ایک قبر جیسی خاموشی ملے گی. تو یہ چیزوں کو میں بہت پہلے سے دیکھتا آ رہا تھا. میں نے پھر اللہ جی سے کہا کہ اللہ جی میری جتنی اوقات ہے 400 لوگ سنتے ہیں, 500 لوگ سبسکرائب ہوتے ہیں, ہم تو اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. ہاں ہم سب کو, ہم یہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے. وہ جو 27,000 انفلوئنسر ہے اس کے مقابلے میں ہم بھی سیڈ کا ایک پیغام پیش کریں گے کہ بھئی دیکھو ہم نے تو بہترین احسن انداز سے ہم نے بھی چیزیں پیش کرنی شروع کر دی. کرنٹ افیئر پہ میری پچھلے 3-4 سال سے کرنٹ افیئر پہ بہت نظر رہی ہے. یو جسٹ نیم اٹ. سری لنکا کے بندے کو جلایا گیا, اس کے اوپر یہ جو لیفٹ والے ہیں, یہ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, ناموس رسالت پہ اعتراض کرتے ہیں. سری لنکا کا واقعہ ہوا, ابھی سوات کا واقعہ ہوا, آسیہ مسیح کا واقعہ ہوا, اور یو جسٹ نیم اٹ, بڑی لمبی لائن ہے. ان سب واقعات میں ایک ویڈیو جو تک بندی سے بنا کر اور کہا یہ پھینکی گئی ہو یوٹیوب پہ کہ ہمارے مسلمان لوگوں کے پاس ان اعتراضات کے جوابات آ جانے, آپ کو نظر نہیں آئے گی. شاید استثنا ہو 1-2 کا. اور ادھر میں نام لینا شروع کروں, وسعت اللہ صاحب, ادھر یہ ڈاکٹر تمیر الرحمان, ڈاکٹر سید مزمل, اور یہ اتنے زیادہ نام ہیں کہ میں تو نام بھی نہیں لے سکتا. یہ میں نے پچھلے 2 سال 3 سال یا اس سے بھی زیادہ ایک ریسرچ کی, اپنی ذات کے اندر ہی کرتا رہا کہ جس دن کوئی واقعہ ہوا پاکستان میں ایسا کہ جس پہ اسلام پہ اور کوئی نہ کوئی ایسے فطور مچتا ہے, شور اٹھتا ہے, تو میں تقریباً 3-4 سال سے جو دیکھ رہا ہوں اس کا آپ کے سامنے کرکس رکھ رہا ہوں, خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ ودن 12 آورز اور ودن 24 آورز لیفٹ ونگ والوں نے ویڈیوز بنا کے پھینک دی. لو اے جی تہاڈا پاکستان, تھانوں تے 4 سٹار اسلام ملیا ہے نا, اس میں کوئی محنت نہیں ہے, اس میں کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے, ادھر تے کوئی مار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ٹھنڈا میٹھا اسلام ہے, لے کے چلی جاؤ, او دے بعد ہاتھ چومدے رہو, حضرت کہندے رہو, یہ کہندے رہو. لٹ گئی پوری 22 کروڑ عوام. آسیہ مسیح کے معاملے پہ میری ایک چھوٹی سی ٹیم. آسیہ مسیح کو جب چھوڑا, میں نے دیکھا, میں نے اس ٹیم سے کہا کچھ سوال میں نے جمع کیے ہیں, آپ یہ طریقے ہیں, آپ سوشل میڈیا میں گھس جائیے اور آسیہ مسیح کے معاملے میں سوالات اٹھا رہے ہیں لیفٹ ونگ والے, وہ جمع کر کے مجھے دیجئے. اب غور سے سنیے گا, یہ آپ نے کبھی ایسی بات سننی نہیں دوبارہ. 19 سوال میری ٹیم نے جمع کیے اور میں نے جمع کیے. 19 سوال. میں نے وہ سوال جا کے, مولانا منیر احمد علوی صاحب میرے استاد تھے, ابھی بھی ہیں, تو بہرحال ان کو میں نے یہ دکھائے, تو انہوں نے سوال پڑھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہم دونوں اس وقت اسلام آباد کے اپنے تبلیغی دورے پہ تھے. مجھے کہتے ہیں کہ ان 19 میں سے 3-4 سوالات ایسے ہیں کہ اگر اس نے اس کو پوچھا یا اس کے اوپر کچھ آگے گیا تو اسی وقت کلمہ گیا. چلو, who knows? You guys are listening for the real first time from me, right? یہ ہے خلاصہ کہ میں وہاں واپس آتا ہوں, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں اپنے ویب سائٹ میری لانچ ہو جائے گی, یہ پوری سیرت میں انشاءاللہ اس پہ رکھ دوں گا, ہر چیز وہاں رکھ دوں گا. کوئی رائٹس نہیں ہے, وہ خود پڑھائیں, اپنے محلوں میں پڑھائیں. سارے جو بھی سن رہا ہے مجھے, وہ یوٹیوب پہ جب سنیں گے, آپ ٹیچر ہیں یہ پوری سیرت لے لیں, یہ اس پہ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائے گی. آپ عالمہ ہیں یہ پوری سیرت لے لیں, آپ پروفیسر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, پوری سیرت لے لیں. اور اس سے بڑھ کے میرا اس پہ ای میل ہوگا, مجھ سے رابطہ کر لیجئے. پاکستان میں جس مرضی اسکول میں آپ مجھے کہیں گے, جب میرے وہاں کا دورہ ہوگا, مجھے صرف 4 دن دے دیجئے, 3 دن دے دیجئے, کم از کم ایک پورا دن دے دیجئے. میں آپ کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ایسا یہ سیرت میں سے دے کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ ٹرانسفارم ہو کے آپ ساری زندگی سیرت پڑھائیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو, ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ اس کو اپنی زندگی کو کھپائیں, اس میں اپنی ٹیچرشپ کو کھپائیں, اپنے مدرسے کو کھپائیں, اپنے عالمہ ہونے کو کھپائیں, اور نکل آئیں ان چیزوں سے. آگ لگی پڑی ہے, آگ اس وقت, اور ہمیں وہ بچانا ہے مل کے. تو بہرحال یہ وہ رونا چاہ رہا تھا میں, کہ جس میں کافی مجھے ٹائم لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بعد آئے ہیں تو پھر آپ نے ہر جگہ, ہر گلی کوچے میں جا کے دعوت دی ہے. آپ نے حجاج جو آتے تھے ان کے قبائل میں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جا کے دعوت دی. تو آپ یہ کوئی 4, 5 یا 6 سال تک یہ مستقل کر رہے تھے. اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلانی تھی, محنت کو رنگ لگتے ہیں, تب بھی لگے تھے, آج بھی لگے تھے.
تب بھی شروع میں بہت مار پڑی تھی, آج بھی شروع میں اگر مار نہیں پڑ لی تو پھر سمجھ لو گے اگر ہمیں کوئی مار نہیں پڑ رہی, ہم کے اوپر کوئی پرسیکیوشن نہیں آ رہی, تو اس کا ایک بڑا ہی سمپل رول یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ تسی بھی دی بی ٹیم ہی ہو, یا آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے. یہ فرینڈلی اپوزیشن جو اس وقت ہمارے مذہبی طبقے میں چل رہی ہے, یہ سیرت سے ثابت ہی نہیں ہوتی. تو آپ جب آگے بڑھ کے کام کریں گے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی کرنا ہے. تو آپ نے دعوت دی حج کے قبائل کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی دور میں 11ویں سال میں پہلی دفعہ جو ہے وہ 6 خزرجی لوگوں نے اسلام قبول کیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خزرج سے مراد ہے ٹھنڈی ہوا, تو اللہ پاک نے ٹھنڈی ہوا چلا دی الحمدللہ. یہ 6 خزرجی لوگوں سے کیسے ہوا کہ عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہنچے. اور سب سے اہم بات جو اس واقعے میں ہر یونیورسٹی میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ہے کہ مسلمان ایک آپٹیمزم کی چوٹی پہ ہونا چاہیے ہر وقت. آپ دیکھیں کہ اس دن جس دن 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا خزرج کے, اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 قبائل کو دعوت دی ہے. 15 نے انکار کیا ہے, 15 نے رد کیا ہے. تو کیسی شیئر آپٹیمزم ہے, مثبت پن ہے کہ بھئی کام کرتے رہنا. ہم نے تو ہم بھی یوٹیوب پہ کام کریں گے نا احمد صاحب, انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے. تو اسی طرح 16ویں یہ لوگ تھے, آپ رات کے ایک وقت ان کے پاس پہنچے اور وہ لوگ کھڑے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, تعارف لیا, تو انہوں نے کہا ہم خزرج سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو یہود کے حلیف, انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اب بیٹھ کے بات نہ ہو جائے. تو اب میں جو ایک دائی کے لیے پوائنٹس ہیں وہ خود ہی نکالیں, تو وہ لکھے بھی ہیں سیرت میں. تو بہرحال وہ نیچے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیغام پہنچایا, نبوت کا بتایا اور اب کلام پاک پڑھ کے سنایا. تو انہوں نے کو فوراً کلک کر گیا, اور انہوں نے ان کو, وہ سنتے رہتے تھے یہود سے کہ ایک نبی آنے والے ہیں, تو انہوں نے فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. اور یہ 15 ملاقاتوں کے بعد 16ویں ملاقات تھی کہ جس پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی جلدی اسلام قبول کر گئے, کیسے ہوا, تو اس میں 3-4 بڑے اہم فیکٹرز ہیں, ان کو بھی سن لیجئے. پہلی بات, یہود انتظار کر رہے تھے, ان کے معاشرے میں یہ بات وہ کہتے آ رہے تھے, اس لیے وہ جانتے تھے کہ اچھا ایک نبی نے آنا ہے, وہ فوراً کلک ہو گئی اسی وقت. دوسری بات, جنگ بواس آپ نے پچھلے بھی لیکچر میں سنا کہ 140 سال سے یہ خزرج اور اوس لڑ لڑ کے اور اپنی نسلیں تباہ کر چکے تھے. اس سے خائف بھی تھے, اس کو بدلنا بھی چاہتے تھے, لیکن وہ بدل نہیں پا رہے تھے. تو اس لیے وہ یہ وجہ بھی ایک بنی کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آیا کہ یہ ہمارے اس 140 سالہ پرانا دشمنی اور اس کو ہمیشہ ہمیں کے لیے ختم کر سکتے ہیں. تیسری وجہ یہود کا تکبر تھا کہ بہت خوبصورت پوائنٹ لکھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اور دیگر نے بھی کہ یہود کہ ہاں یہ ہے کہ جو پیدا ہو گیا وہی بس یہودی ہے, وہ کنورٹ ہو کے کبھی یہودی نہیں بن سکتا, اور وہ باقیوں کو جینٹائلز اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ اگر یہود کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یہ اس پہلے ہی ان کی طرف چلے جاتے اور یہودی ہو چکے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا. پھر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 6 لوگ مل کے گئے ہیں, انہوں نے واپس جا کے اپنا تعارف کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر بھی پہنچ گئی اور آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا. اگلے سال یہ پھر لوگ آئے ہیں, 12 لوگ ہیں, پچھلے سال 6 تھے, اس دفعہ 12 لوگ ہیں. اب اس دفعہ ان کے ساتھ 2 اوسی لوگ بھی ہیں, اور پچھلی دفعہ جو 6 آئے تھے ان میں سے 5 پھر آئے ہیں اور باقی 7 نئے ہیں, باقی وہی ہیں. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ میں بیعت کی ہے, اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ان سے بیعت لی ہے 4-5 جن شکوں پہ, اس میں پہلی چیز تھی اللہ وحدہ لا شریک, توحید ہمیشہ اوپر رہے گی, شرک کو چھوڑو. تو یہ آواز لگی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, کسی پر بہتان نہیں گھر کے لاؤ گے, بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے, اور قتل اولاد سے بچو گے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. انہوں نے یہ بیعت کی, اور اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اب ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ان کے ساتھ بھیج دیا, اور 1 سال کے لیے انہوں نے وہاں کام کیا. یہاں یہ بہت پڑھنے کی چیز ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیوں ہوا, اس میں کتنی کمال حکمتیں ہیں, وہ سیرت نگاروں نے 1-2 نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. مدینے میں اسلام کے سفیر بن کے گئے, اور اس کے بعد پھر ان کی محنت سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں مسلمان نہیں آ گیا.
کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوا، یہ اس میں ہے۔ پھر وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے، اور وہ ان کو لے کے تو سارا سال انہوں نے ان سے کام کروایا، اور خوب اسلام پھیلا۔ پھر جب اگلے سال 13ویں نبوی میں مکی دور میں آپ حج سے پہلے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کارگزاری سنائی، مدینے کے حالات سنائے، اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک شیئر پلاننگ بتاتی ہے، کیسے کمال ہیں یہ پوائنٹس سیرت کے کہ ایسے کھڑے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے آ کے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ تو اس پہ میں ایک دن بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کسی بھی اردو سیرت نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو کیا شاباش دی، لیکن سوچے تو صحیح کتنا نوزائیدہ اسلام ہے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا کھلا ہوگا، سینہ مبارک میں کیسی ٹھنڈ پڑی ہوگی۔ اللہ نصیب کر دے مجھے آپ کو بھی آج کے دور میں ایسا کام کرنے کی کہ ہم بھی ٹھنڈک کا باعث بن جائیں، اس سے بڑھ کے کوئی کیریئر لے کے آئیں تو میں مانوں۔ تو پھر 13ویں سال دوبارہ آئے ہیں، 73 لوگ آئے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی بک میں لکھا کہ 500 لوگ آئے، مشرکین مدینہ بھی اور یہ مسلمان بھی، تو یہ 73 کے قریب لوگ ہیں۔ اب اس کی دفعہ 2 خواتین بھی ساتھ ہیں، اور خواتین کے لیے پوری زندگی جن کی وہ پوری لائف کو پڑھنا ضروری ہے میرے خیال سے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احد میں جا کے آپ سن بھی وجہ بھی جان لیں گے، تو وہ اس دفعہ اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ، اور ام منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 خواتین بھی ساتھ ہیں بیعت عقبہ ثانیہ میں۔ اس میں یہ طے ہوا، چونکہ اب ظاہری بات ہے زیادہ تعداد میں تھے، تو طے ہوا کہ رات کے پچھلے پہر، یعنی کہ جو تہجد کا وقت آنے والا ہوتا ہے، اس وقت ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سے اٹھے گا اور وہ عقبہ گھاٹی میں پہنچ جائے گا، جسے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اب ہوا کیا کہ یہ سارے لوگ اپنے ان مشرکین اور مدینہ کے ان لوگوں کے درمیان میں سوئے ہوئے ہیں، رات کو سب کوئی اٹھے ہیں۔ تو ویژولائز تو کریں کتنا مزے کا یہ سین ہوگا، کتنی کمال پلاننگ ہوگی۔ ہر کوئی چپکے سے اٹھا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ وہ بالکل ایسے ایسے کر کے وہ پہنچے ہیں اس میں عقبہ کی گھاٹی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی ہے۔ یہ بیعت کی جو شکیں ہیں عقبہ ثانیہ کی، یہ میرے جب تک یہاں نہیں آئیں گی کوئی کام نہیں ہونا، یہ 4 سٹار اسلام ہی رہے گا آپ کے میرے پاس، کام نہیں ہو سکتا۔ کام کرنے کے لیے ان بیعت کی شرائط کو اپنے خون میں شامل کرنا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم امت کیوں بگڑ گئے، 2 ارب کے 2 ارب، میں 3-4 لیکچر میں بتا چکا تھا، یہاں صرف اس کا ایک برڈ آئی ویو دوں گا، حوالہ دوں گا کہ سارے 73 لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے جان مال اور اپنے بال بچوں سے زیادہ میری حفاظت کرو گے، تو ان سب نے کہا ہم حفاظت کریں گے۔ اور شاہ جعفر پھلواری رحمہ اللہ نے اس پہ یہی کہا تھا کہ وہ سب کچھ لٹانے پہ اس لیے تیار ہو گئے کہ کلام کو دیکھ لیا تھا، اور اس کے کلیم کو دیکھ لیا تھا، اور کلام کو دیکھ لیا تھا۔ تو آپ بھی جب تک اپنے محلے میں، اپنے مدرسے میں، آپ کے اسکول میں، آپ کی یونیورسٹی میں کلیم سامنے آ جائے، کلیم سامنے آ جائے، کلیم سامنے آ جائے، اس کی بھرپور کوشش کیجئے۔ اور آپ ایک ٹیچر اٹھ جائے، آپ ایک پروفیسر اٹھ جائے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد اس یونیورسٹی کی کایا پلٹ جائے گی۔ مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ کلیم کو سامنے لانے کا ہے، کلیم کو سامنے لانے کا ہے۔ وہ ہم لانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے اپنے جان مال وقت میں سے کوئی 2-4 چیزیں نہیں، بلکہ کوئی 50% کھپائے، کوئی 30% کھپائے، پھر جا کے رزلٹ آئیں گے، اور چاہیے تو 100% کھپانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح وہ واقعات ہوتے رہے، اور بیعت عقبہ ثانیہ کی اب یہ وہ شکیں سن لیجئے۔ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، خالی سننا نہیں ہے، ماننا بھی ہے۔ دوسری بات، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ ساڈا معاشرہ تو بس ہے نا ٹھنڈی تار، گرم تار والا تو ساڈا معاشرہ ہی نہیں گا پچھلے 100-150 سال تو نا۔ تو اس لیے یہ بات یہاں سے اس کو جب کو ریلیٹ کریں، اس کو میچ کیا کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کبھی بھی نہیں من حیث القوم اٹھ سکتے، من حیث الامت اٹھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری ساری چیزیں، ہماری 4-5 ہماری محنت کے پرسیپشنز اور ہمارے تھاٹ پروسیس اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ یہ الائن ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خالی بلائی نہیں ہے، برائی سے بھی روکنا ہے۔ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں
تو پھر میری اس چیز سے اپنی جان اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے، اس سے میری بھی حفاظت۔ یہ بنیاد ہے کسی تحریکی کام کی کہ پہلے یہ باور کریں۔ میں اس کا صرف ون لائنر کرک سرچ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے کوئی محنت کر رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ پہلے بنے گی کہ یہ میں آج شروع کر رہا ہوں اس وقت میں، اس گھڑی میں، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ میرا بال بچہ، میرا بزنس، میرا سب کچھ تباہ ہوتا ہو جائے لیکن مشن کے اوپر جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی۔ ایسے مشن تو ساری زندگی چل رہے ہیں، یہ چیز مسنگ ہے۔ جب یہ مسنگ ہے بیسک، تو اوپر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اذن دے دیا کہ ہجرت کرو، اور وہ ہجرت شروع ہوئی ہے آپ کی محرم کے مہینے سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو شروع ہوئے ہیں وہ تقریباً 2 مہینہ پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2.5 مہینہ پہلے ہجرت ربیع الاول میں ہوئی ہے، وہ محرم سے شروع ہو گئے۔ جا رہے ہیں صحابہ، جا رہے ہیں، اس میں بہت سے واقعات ہیں، جس میں سے سب سے اہم واقعہ ایک صہیب، سارے واقعے اہم ہیں لیکن چونکہ میں نے تو 1-2 لانے ہیں کہ وہ ہماری جو سرمایہ درانہ نظام معیشت ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دے رہی اس دین کے لیے، تو اس کو کھرچ کے نکالنے کے لیے میں آپ کو پتہ زیادہ تر ڈسکس کرتا ہوں۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مکہ والوں نے ہجرت کرنے کے لیے، انہوں نے کہا روکو، تم تو غلام تھے، سارا کچھ تو یہاں بنایا، یہاں چھوڑ کے جاؤ اور چلے جاؤ۔ اور وہ سب کچھ چھوڑ کے جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء میں، اور انہوں نے فرمایا میرا یہ سب کچھ چلا گیا، آپ نے فرمایا یہ بہترین سودا کر کے آگے۔ آپ بتائیں 2024 میں یہ بہترین سودا عقل مانے گی؟ عقل تو معاف ہو چکی ہے۔ عقل نے تو سکھایا یہی ہے، معاشرے نے سکھایا یہی ہے کہ بھئی 20 سال تک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، پھر ڈگری کرنی ہے، پھر اس کے بعد جس پہ یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جس چیز پہ میرا پرائم ٹائم لگا ہے 30 سال، میں اس کو جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، قربانی دے دوں گا؟ نہیں، ہم نیچر کو چینج نہ کریں۔ تو اس لیے بچے کو پہلے پڑھائیں بچپن سے کہ بیٹا مشن کے اوپر سب کچھ قربان، پھر وہ یہ سب کچھ کر جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، خاوند سے ان کے آ کے بچہ چھین لیا، ان کے یعنی ان کے میکے والوں نے، ان کے سسرال والوں نے بچہ چھین لیا۔ ان کے خاوند سے کہا تم جاتے ہو جاؤ، بچہ ہمارا ہے۔ اور ان کا جو میکے والے تھے وہ آگے ان کو لے گئے کہ ان کے خاوند سے کہتے ہیں یہ بیٹی ہماری ہے، تم نے جانا تو جاؤ۔ اور وہ پہنچ گئے مدینہ ہجرت کر کے۔ ذرا قربانی کا لیول دیکھیں، بچہ ان کے اس کے خاوند کے اس کے پاس ہے، ان کے سسرال میں، خود یہ میکے میں جو ہے وہ پھنس گئی ہیں، اور 1 سال تک جس مقام پہ آ کے یہ واقعہ ہوا، 1 سال تک وہاں کے روتی رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ اور وہ ہجرت میں وہاں ہے، خاوند یہ ادھر ہے، بچہ ادھر ہے، 1 سال گزر گئے۔ ہے ساڑھے معاشرے سے کچھ ہے یہ تو 4 سٹار قسم کا ایک اسلام لے کے چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ رک جائیے، اللہ پاک آپ کے ساتھ کوئی بہتر ساتھی کا انتظام کرے گا۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی فراست پہ، یہ بات سنی اور اس کے بعد 2 اونٹنی ہے وہ ان کو وقف کر دیا خرید کے، اور وہ خوب کھا پی کے موٹی تازی ہوئی کہ سمجھ گئے کہ انشاءاللہ قسمت یاوری کرنے والی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرو۔ تو کیا یہ واقعات ہیں۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح 2 اونٹنیاں لیں اور اس کو انہوں نے اس طرح اس کی چڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ قریش نے بھی اس دوران میں خطرہ بھانپ لیا ہوا تھا، جب محرم سے ہجرت شروع ہے، کوئی اکا دکا چلے گئے، کوئی گروپ کی شکل میں چلے گئے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ ربیع الاول کے قریب کا وقت آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بڑے صحابی نہیں تھے، صرف یہ لوگ رہ گئے، اور چند نادار اور وہ جو مظلوم مسلمان تھے وہ رہ گئے تھے، باقی ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ تو بہت واچفل تھے پچھلے اس 2 ماہ کے درمیان میں یہ دارالندوہ والے، یہ ابو جہل اینڈ پارٹی، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تقریباً 2.5 ماہ تک مشاورت کی۔ اتنا زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا تھا، کریں تو کیا کریں، کیسے ختم کریں اس سب سلسلے کو۔ اگر یہ وہاں چلے گئے تو یہ پلٹ کے ایسے آئیں گے کہ ہم ہی نیست و نبود ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ویژولائز کر رہے تھے،
تو اس لیے ان کے 2.5 ماہ کئی مشورے چلے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے. پھر یہ آخر کار ان کا جا کے یہ مشورہ ہوا نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نعوذ باللہ یہ ناپاک ارادہ کیا انہوں نے کہ اس صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دے, مٹا دیا جائے. یہ وہ ساری بیک گراؤنڈ ہے جس میں آگے اگلے لیکچر میں جا کے ہجرت مدینہ کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. لازمی سنیے گا ہجرت مدینہ کا فلسفہ, بہت کمال اس کے اوپر پوائنٹس لکھے ہیں سیرت نگاروں نے, اور وہ آپ سے بس یہی میری التماس ہے کہ جب بھی اس کو سنیں آپ خود اس کو آگے وربلی بتانے والے بنیں. میں تو یہ کہنا ہی نہیں کہ تسی شیئرنگ زیادہ کرو, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. شیئر بھی کریں آپ ٹھیک ہے, لیکن اصل مزاج یہ ہے کہ اس کو سن کے, میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ویب سائٹ پہ بھی ہوں گی چیزیں, آپ وہ ایک سلائیڈ لے لیں اور گھر میں آپ اس کے مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں, تیاری شروع کر دیں, خود سپیکر بنیں اچھے سے. اور یہ جو 500 گھنٹوں میں ہمارا 1 گھنٹے کے بھی مواد نہیں آ رہا, تو اس کو اپنے کام کے اوپر آپ ترقی کرتے جائیں, تیزی کرتے جائیں, سب تیاری کریں, اور اس کے بعد پھر اپنی سیٹ پہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیں. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سیرت کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.